توشہ خانہ کیس یا توشہ خانہ سیریز کیسز کی یہ ایک مقدمہ نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، تین بھی نہیں ہے، بلکہ یہ چوتھا کیس ہے جس کے اندر عمران خان کورٹ کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک پانچواں کیس بھی تیار کیا گیا تھا، بلکہ وہ بھی ان کی پائپ لائن کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے پہلے تین کیسز کے اندر عمران خان کو سزا سنائی جا چکی ہے توشہ خانہ کے اندر۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن نے سزا سناتے ہوئے ان کو ان کی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا، پہلی سزا۔ پھر اس کے بعد جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا سنائی، اور جس کے اندر ان کو جیل میں ڈالا گیا رائٹ آف ڈیفنس کو ختم کر کے۔ ایک بہت بڑی ناانصافی تھی، اور ٹرائل کی فیئر ٹرائل کی وہاں دھجیاں اڑائیں گی۔ اس کے بعد جج بشیر نے 31 جنوری 2024 کو ڈیالہ جیل کے اندر سزا سنائی، جس میں ان کو حق دفاع سے بھی محروم رکھا گیا اور بیان صفائی سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ چوتھا کیس ہے۔ بنیادی طور پہ ایک ہی ٹرانزیکشن ہے کہ توشہ خانہ سے جو تحائف لیے گئے انہی کی بنیاد پہ کیس قائم کیے گئے۔ اب 108 تحفے تھے، اب ان میں سے کچھ پورشن کا کیس پہلے قائم کیا گیا، اور اب ایک گفٹ کو اٹھا کے ابھی یہ ایک نیا کیس قائم کر دیا گیا۔ اب بنیادی طور پہ توشہ خانہ سے جب بھی کوئی آپ گفٹ لیتے ہیں، یا کوئی بھی جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا پارٹ آف دی گورنمنٹ کوئی بھی شخص کوئی تحفہ لیتا ہے، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ توشہ خانہ پروسیجر بنا ہوا ہے، تو وہ اس کے تحت ایک خاص قیمت ہوتی ہے، وہ ادا کر کے لیتے ہیں۔ اب عمران خان نے ان اپنے جو بھی تحائف لیے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی ادائیگی کی، اور اس سے پہلے بغیر ادائیگی کے تحفے گھر لے جائے جاتے تھے، لیکن پہلی بار عمران خان نے ایک باقاعدہ پروسیجر مرتب کیا، اصول مرتب کیا۔ اس کے بعد ان تحائف کیا انہوں نے حاصل کیے، اور باقاعدہ طور پہ 50% قیمت ادا کی گئی، جو کہ اس سے پہلے کوئی 5% تھا، کوئی 10% تھا، کوئی بغیر بتائے ایسے ہی لے جاتے تھے۔ اب اس پہ اب بنیادی طور پہ یہ جو ڈبل جیوپرڈی یا جو دوہری ریٹروسپیکٹیو افیکٹ، یعنی ایک کیس کے اندر پہلے ان کو سزا دی جا چکی ہے، اب یہ دوسرا کیس اسی کے اندر سزا سنانا بنیادی طور پہ آئین کے آرٹیکل 13 اور جو سیکشن 403 آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ جو فوجداری مقدمات کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور نیب کا اپنا ہی سیکشن 18A جو ہے وہ اس کی یہ وائلیشن کے اندر یہ کیس قائم کیا گیا، اور اس کیس کی جوازیت یا اس کیس کو قائم کیا جانا کسی بھی صورت میں آئین کی اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر پہلے 3 بار سزا سنائی جا چکی ہے۔ سیٹ سے ڈی سیٹ کرنا بھی سزا ہے، پھر اس کے اندر جیل کے اندر ڈالا، یہ دوسری بار دیا، تیسری بار پھر ان کو سزا سنائی، 3 بار سزائیں سنائی گئی ہیں، 3 بار سزا دے دی گئی۔ تو اس کے بعد اس کیس کو دوبارہ اسی ایک پارٹ اینڈ پارسل۔ اب سیکشن 403 ضابطہ فوجداری ہے کہ جب کسی بھی اکرنس کے یا کوئی بھی چارج فریم کر لیا جائے، یا سیم فیکٹس کے اوپر، لفظ ہے سیم فیکٹس، اب سیم فیکٹس کے اوپر وہ اگر کیس ٹرائی کر لیا جائے، اس میں کوئی شخص بری یا سزا یاب ہو جائے، تو وہ کیس دوبارہ سے نہیں کھولا جا سکتا، اس کو دوبارہ سے ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اس میں دوبارہ سے اس کو سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ لیکن اس سیم فیکٹس کے اوپر، سیم اکرنس کے اوپر، سیم جو ایلیگیشنز ہیں اس کے اوپر 3 بار پہلے سزا سنائی گی، اب یہ چوتھی بار سنانے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، نظام انصاف کے ساتھ ایک اس کی توہین بھی ہے، اس کی دھجیاں اڑانے بھی ہے، اور اس کا مذاق اڑائے جانے کے برابر ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر عمران خان کی بھی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اس کے اندر بشرا بی بی کی ضمانت بھی منظور ہو چکی ہے، اور اس کا ٹرائل اب گزشتہ آج 5ویں بار آج اس کا ٹرائل جو ہے نا وہ جیل ٹرائل منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو اس کی آخری سماعت ہوئی تھی وہ 17 فروری کو ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ابھی تک دوبارہ سے اس کی سماعت نہیں ہوئی۔ بنیادی طور پہ یہ آئین، قانون، ضابطے، نظام انصاف کے ساتھ ایک کھلا مذاق ہے۔